الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی، وجدانی، قرآنی محفل پاک تاجدار صداقت، یار غار، یار مزار، فنافر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کی محفل ہے، اور آج کی محفل کا عنوان یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تعلیمات تصوف۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت و معیت اختیار کرو۔ خزائن العرفان حاشیہ کنز الایمان میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے مراد ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ترجمہ یہ ہوا اے ایمان والو ابو بکر و عمر کی سنگت اختیار کرو، عثمان و علی کی سنگت اختیار کرو، عشرہ مبشرہ صحابہ کی سنگت اختیار کرو، محبوب کے ایک ایک صحابی کی سنگت و معیت اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ جو سنگت اختیار کرتے، علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنگت کیسے اختیار کرو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ جن کی سنگت میں بیٹھتے ہو ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آج اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہ لمبی داڑھی کی ضرورت ہے، نہ جناب والا جبہ کبہ دستار کی ضرورت ہے، نہ زیادہ مدارس و کتابوں کی ضرورت ہے۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے
تو اسے اپنی صف میں ابو بکر صدیق کو دکھانا ہوگا، فاروق اعظم کو دکھانا ہوگا، عثمان غنی کو دکھانا ہوگا، مولا علی کو دکھانا ہوگا۔ اس کا تعلق صحابہ سے بھی ہو، اس کا تعلق اہل بیت سے بھی ہو، اس کا تعلق اولیاء سے بھی ہو، اذکیاء سے بھی ہو، نقباء سے بھی ہو، نجباء سے بھی ہو، تو جس کی صفوں میں تمہیں اولیاء اور اللہ کے پیارے نظر آئیں وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سچے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور مقام زیتوا پر آپ کی جلوہ گری ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل، جب میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی اور میرا سفر یہ تھا، میں اس مقام پر گیا، اس پر گیا، تو میری قوم میری تصدیق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی اور کی تصدیق کی ضرورت کیا ہے جب صدیق اکبر موجود ہے؟ کائنات کا سب سے بڑے صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ مقام صدیقیت پر اس لیے پہنچے ہیں کہ اپنے یار کی ہر بات کو سچ مانا ہے، اور پتہ چلا کہ مقام صدیقیت پر وہی فائز ہوتے ہیں جو اپنے یار کی ایک ایک بات کو سچ مانتے بھی ہیں، سچ جانتے بھی ہیں اور سچ کہتے بھی ہیں۔ اور کائنات میں سب سے پہلے جس نے جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میرا معراج کا سفر یہ ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، اور میں نے انبیاء کی جو ہے نا ان امامت کروائی ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گیا ہوں، عند القصیب الاحمر، میں نے سرخ ٹیلے کے قریب دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب یہ ساری باتیں کی، ابو جہل کو بڑا مسئلہ ہوا۔ ابو جہل نے حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، اے صدیق اکبر، تیرے صاحب نے یہ کہا ہے، تیرے یار نے یہ کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اگر میرے یار نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ تو ان صوفی مزاج لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مزاج دیا ہے، اگر بات تمہارے یار کی ہو، بات تمہارے سرکار کی ہو، بات والضحیٰ کے چہرے کی ہو، بات واللیل کی زلفوں کی ہو، بات ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی ہو، بات ید اللہ والے ہاتھوں کی ہو، بات علم نشرہ کے سیرے کی ہو، علم نشرہ کے سینے کی ہو، بات یاسین کے سیرے کی ہو، بات طٰہٰ کے تاج والے نبی کی ہو، تو یہ نہیں دیکھنا کہنے والا کون ہے، اس کو مان لینا ہے، یہی سنت صدیق اکبر ہے۔ محبوب کی عظمت کو جاننے کے لیے سند کی روایت کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، یہاں دیکھنا نہیں بتانے والا سکہ ہے غیر سکہ ہے، ارے عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، ابو جہل بھی کرے تو تب بھی مان لینا ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ اگر کامل صوفی دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کے چہرے کی زیارت کرو۔ کائنات کا بڑا صوفی، کائنات کا تصوف کا بانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تصوف کی اصل صفائے قلب ہے، اور اس صفا کی ایک اصل ہوتی ہے اور ایک فرع۔ تصوف کی اصل دل کو اغیار سے خالی کرنا ہے، اور فرع دل فریب دینے والی دنیا سے منقطع کرنا ہے۔ تو اس مقام پر اگر کوئی فیض تھا، یہ دونوں صفات حضرت سیدنا صدیق اکبر میں موجود تھیں، یہ کہنے والے کوئی اور شخص نہیں، امام الاصفیاء داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا خیال یار میں صدیق اکبر ایسے مگن رہتے تھے، ارے غار میں گئے تب بھی خیال یار ہے، بازار میں گئے تب بھی خیال یار ہے، اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں، سب کو اٹھا کے دنیا یار کے قدموں پہ نثار کر دی ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔
یہ جو سو رہے ہیں دوسرے جگا دیں ان کو، اور میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ جب سے آپ لوگ مراقبے میں گئے سب کچھ کام ختم ہو گئے، مراقبہ نہیں کرنا، مجھے دیکھنا ہے۔ عزیزان محترم، جو سامنے بیٹھے تھے کم از کم وہ تو مراقبے میں نہ جایا کریں، پیچھے والوں کی تو خیر، انہیں موبائل بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، آخر دنیا سے بھی تعلق رکھنا ہوتا ہے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق اور محبت میں آیا وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ اب ایسے ہی بولنا ہے۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دو صفات ہیں، ایک خیال یار میں رہتے ہیں اور دوسرا دنیا سے منقطع ہے، ہر وقت یار کے خیال میں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، تصوف کی شرط یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے یار کو دیکھو۔ اب ذرا تصوف کی بات کر رہے ہیں، تصوف کی شرط کیا ہے؟ ہر جگہ اپنے یار کو دیکھو۔ تو امام الاصفیاء، امام الازکیاء، تاجدار صداقت، یار غار و مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال اٹھا کر یار کے قدموں پہ نثار کرتے ہیں۔ جب یار کے قدموں پر سب کچھ قربان کرتے ہیں تو سرکار نے پوچھا ما خلفت لعیالک، کشف المعجوب میں یہ الفاظ ہیں، اور حدیث میں ما ابقیت لعیالک، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے۔ ما خلفت لعیالک، پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو، ما ابقیت لعیالک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یارو ذرا چشم تصور میں گم ہو کر یہ جانو تو صحیح، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سرکار کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ پھر فرماتے گھر میں بھی چھوڑ آیا ہوں۔ ارے جہاں جس کو ہر وقت جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب ہو، جو جہاں بھی دیکھے اپنا یار نظر آئے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا، جب آپ خلیفہ بنے قانون بنایا تھا کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ آج کے بعد کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ متبرک لوگ ہیں، عزت والے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اب ہم سب ان کی زیارت کیا کریں گے، ان کا دیدار کیا کریں گے۔ اب یہ قانون بنایا تھا سرکار کی محبت میں کہ یہ جو بدر والے ہیں یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکال لی اور فرمایا یہ نیام کے اندر تلوار جب جائے گی جب مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور فرمایا او بدر والو، میں نے یہ قانون بنایا تھا لیکن آج میں قانون اس لیے توڑتا ہوں کہ اگر عزت مصطفیٰ سلامت ہے تو ہماری عزت سلامت ہے۔ اور شاید اسی موقع کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی وجہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قانون توڑتا ہوں، بدر والے ہیں، احد والے ہیں، خندق والے ہیں، کسی غزوے والے ہیں، سریہ والے ہیں، سب نے جانا ہے جنگوں میں، اس جنگ کے اندر، اور ختم نبوت کا سپاہی بن کے جانا ہے، ختم نبوت کا چوکیدار بن کے جانا ہے۔ ہم زندہ ہوں اور کوئی جھوٹا نبی بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچے نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے صرف میرے نبی ہیں، صرف میرے نبی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ شواہد الحق کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے ایک شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو ان بزرگوں نے ان سے سوال کیا اس نوجوان سے کہ بچے اتنے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، مینا میں تجھے دیکھا ہے،
عرفات میں تجھے دیکھا ہے، مزدلفہ میں تجھے دیکھا ہے، عند الجمرات تجھے دیکھا ہے، ہر جگہ تجھے دیکھتے ہیں، نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بتا تو صحیح تجھے بھوک اور پیاس کیوں نہیں لگتی؟ تو نوجوان نے کہا میرا اس عقیدے سے تعلق تھا جہاں ابو بکر سے بغض رکھا جاتا ہے، فاروق اعظم سے بغض رکھا جاتا ہے، عثمان و علی سے بغض رکھا جاتا ہے، ارے میں بغض رکھنے والوں کی جماعت میں سے تھا۔ ایک دن میں سو گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں قیامت کا میدان برپا ہے، لوگوں کی زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی ہیں، زبانیں لٹک رہی ہیں، اور میں نے دیکھا حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، اور جانے جانا کا یہ پہلے فرمان موجود ہے، لوگوں یہ جو جنت میں حوض کوثر ہے اس کے کونے 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور میرے یار بھی 4 ہیں۔ ایک کونے کا مالک میں نے ابو بکر کو بنایا ہے، ایک کونے کا مالک میں نے فاروق اعظم کو بنایا ہے، ایک کونے کا مالک میں نے عثمان غنی کو بنایا ہے، ایک کونے کا مالک میں نے مولا علی کو بنایا ہے۔ ارے جو حوض کوثر سے پانی پینا چاہتا ہے ان 4 سے محبت کرنی ہوگی تو حوض کوثر سے جام ملے گا۔ اگر ان 4 سے کوئی بغض رکھے گا حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکے گا، حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا۔ کہتے میں سب سے پہلے گیا، پیاس سے مر رہا تھا، ایک کونے پہ جہاں تاجدار صداقت کی جلوہ گری تھی، میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جام کوثر پلائیں۔ فرمایا تو مجھے بک بک کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، میری شان اور عظمتیں گھٹاتا ہے، جا مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی پیار نہیں ہوگا، ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی، اس کو حوض کوثر سے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ پھر میں نے دیکھا جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہیں، میں ان کے قریب گیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میں تو مولا مولا کرتا رہا، علی علی کرتا رہا ساری زندگی، آپ مجھے پلائیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جس دل کے اندر ابو بکر کا پیار نہیں ہوگا علی اس کو فیض نہیں دے گا، جس دل میں حضرت عمر کا پیار نہیں ہوگا علی کے در سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جاؤ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حوض کوثر سے جام نصیب ہو تو ابو بکر عمر کی محبت دل میں بٹھا لو۔ آپ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے، ذرا بولتے رہے۔ عزیزان محترم فرماتے پھر میں نے سامنے دیکھا جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ میں قریب گیا، میں نے عرض کی آقا پیاس سے مر رہا ہوں، مہربانی فرمائیں جام کوثر عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں میرے ابو بکر کا بغض ہوگا میں کچھ نہیں دوں گا، جس کے دل میں میرے فاروق اعظم کا بغض ہوگا کچھ نہیں ملے گا، جس کے دل میں میرے عثمان و علی کا بغض ہوگا کچھ نہیں ملے گا رضی اللہ تعالی عنہم۔ میں نے عرض کیا آقا میں تو ایسے عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، میرے دل میں بغض ہی بغض تھا، محبت تو تھی نہیں، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر میں قدموں میں گر گیا۔ جانے جانا نے فرمایا اگر تو توبہ کر لے گا پھر لوگ گلاس سے کاسے سے پی رہے ہیں، میں تجھے ید اللہ والے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چلو بھر کے ید اللہ والے ہاتھوں سے جیسے مجھے جام پلایا، خدا کی قسم 12 سال گزر گئے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو آج بھی جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی پیوں تو اس کو سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم عثمان و علی اور محبوب کے ایک ایک صحابی سے ایک ایک نسبت سے محبت رکھنی ہوگی۔ عزیزان محترم صوفی وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ جو خادم ہوتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے، جو پیدائشی مخدوم ہو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیوں کو روزانہ ان کے گھر میں جاتے اور دودھ دو کے دیا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے بچیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، میری بہنوں ہم یتیم ہیں، والدین نہیں ہیں، ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ صدیق اکبر روزانہ آتے تھے، جانوروں کا دودھ دو کے چو کے ہمیں دیتے تھے، اب تو امیر المومنین بن گئے ہیں، خلیفہ وقت بن گئے ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ یاد رکھنا
ہم افضلیت صدیق اکبر کے قائل ہیں تو مولا علی کے فرمان پر قائل ہیں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا وہ مفتری ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو بچیاں باتیں کر رہی ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ صدیق اکبر روز آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں دودھ دو کے دیتے تھے۔ اب چونکہ وہ خلیفہ بن گئے اب تو نہیں آئیں گے، بڑی مصروفیت ہوگی، اب تو نہیں آ سکیں گے۔ ابھی باتیں کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بچیوں نے کھولا تو کیا دیکھا، سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ بچیوں نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اتنی مصروفیت کے دور میں بھی آپ آئے، اتنی مصروفیت کے باوجود بھی تشریف لائے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا، آج کے حکمرانوں کے لیے یہ مینار نور ہے اگر وہ سمجھے تو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے جو میں تمہاری خدمت کرتا تھا یہ میری نفل عبادت تھی، اب جو خدمت کرتا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، آپ نے ایک رجسٹر بنایا، فلاں بیوہ کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں یتیم بچوں کی خدمت فلاں شخص کرے گا، فلاں کی خدمت فلاں کرے گا، رجسٹر کے اوپر باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا۔ اور فرماتے ہیں ایک بڑھیا تھی، عمر رسیدہ تھی، آنکھوں سے نبینہ تھی، اور بزرگی کے اثرات تھے، قریب المرگ تھی، بیمار بھی تھی، اس کی خدمت کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، نام نہیں تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کون خدمت کرے گا اس کی۔ فرماتے میں رات کو گیا تو میں نے کہا چونکہ نبی نہ ہوں دیکھ نہیں سکتی، ابھی کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا ہے، مجھے کھانا بھی کھلا گیا ہے، مجھے پانی بھی پلا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلے دن گیا پھر بھی اسی طرح، پھر دوسرے تیسرے دن گیا پھر بھی اسی طرح، فرماتے اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن میں نے سوچا یار دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو روزانہ آتا ہے، اس کو کھلا بھی جاتا ہے، پلا بھی جاتا ہے، برتن بھی دھلے ہوتے ہیں، گھر کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ فرماتے ایک رات میں رات کو چھپ گیا ایک کونے میں کہ آنے والا یہیں سے گزرے گا، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ فرماتے جب پچھلی پیر ہوئی میں نے دیکھا ایک شخص ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، جوتی پہنی ہوئی نہیں ہے، ننگے پاؤں ہے۔ آپ ذرا 1450 سال پیچھے جائیں نا، آج تو مکے اور مدینہ شریف کی حدود کے اندر، مسجد نبوی شریف کی حدود اور مسجد حرام کی حدود کے اندر ہر جگہ سنگ مرمر لگی ہوئی ہے، لوگ چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں اور ادب ہے۔ تو اب یہ اس وقت پیچھے چلے جائیں، نکیلے پتھر تھے، اگر کوئی پاؤں پر زمین پر پاؤں رکھتا تو نکیلے پتھر چبھ جاتے، پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے، متورم ہو جاتے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے میں حیران ہوا، آنے والا شخص چہرہ چھپایا ہوا ہے، ننگے پاؤں ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے کہا نوجوان اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میری چیخ نکلی جب پردے ہٹانے والے نے چہرہ دکھایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد، خلیفہ وقت اپنے زمانے میں نے عرض کی حضور آپ نے جوتی کیوں نہیں پہنی؟ فرماتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ میری جوتی کے نیچے لکڑی لگی ہوئی ہے اور یہ پتھریلی زمین پہ جب بندہ چلتا ہے تو چلنے کی آواز آتی ہے اور دور دور تک آواز آتی ہے، تو اس لیے میں نے جوتی نہیں پہنی تاکہ میری یہ جو میری خدمت ہے یہ نفلی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس کا اظہار نہ ہو، میں چھپ کر اپنے یار کو منانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں ضرور سے سبحان اللہ، چھپ کے منانا چاہتا ہوں۔ اب صدیق اکبر نے کیا مزاج دیا، کسی کی خدمت کرنی ہو تو چھپ کر کرنی ہے، اخبار میں چھپ کر نہیں کرنی۔ آج ذرا ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں، ذرا اہل ثروت کو دیکھیں، وہ کیا کرتے، تھوڑا سا بھی کام ہوا کسی کو آٹے کا گٹو اول تو دیتے نہیں، دیتے ہیں تو ذلیل کر کے دیتے ہیں، آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں، اس کو اس پر تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں حالات کہ ایک دنیا دار اہل ثروت
کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اخباروں میں، ٹی وی چینلوں پہ اپنے آپ کو جناب والا کھلا کر پیش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو خدمت کی ہے تو چھپ کر کی ہے، چھپ کر نہیں کی۔ اور دوسرا فرمایا لوگ رات کو آرام کر رہے ہوں گے اور میری جوتی کی آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ارے لوگوں کے آرام کا خیال کرنے والا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو چھپانا اور لوگوں کا خیال کرنا، یہ تصوف کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ تو امام الصوفیاء سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ جب کوئی مطمئنہ والی روح جائے گی تو اللہ فرمائے گا اے نفس مطمئنہ، ایسے اپنے رب کے پاس آ، ارجعی الی ربک، ایسے آ۔ کیسے آ؟ اب الی ربک کا معنی ایک یہ بھی ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ، یعنی اگر آپ لاہور جائیں تو لوٹ کے پھر ملتان آتے، کیونکہ آپ گئے ملتان سے تھے۔ تو جہاں سے بندہ آیا ہے الست بربکم کا وعدہ لے کر اب دوبارہ اللہ بلا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے کہ اب تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو مرتے وقت ہوگا نا کہ اے نفس مطمئنہ ایسے اپنے رب کی طرف کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جانے جانا جانے کائنات کی مجلس میں جلوہ گر ہیں۔ جبریل امی آتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کو اللہ سلام ارشاد فرما رہا ہے اور پوچھ رہے ہیں اے جانے جانا جانے کائنات ہے میرے محبوب، ذرا صدیق اکبر سے پوچھیں تو صحیح اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے، اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا یا رسول اللہ صدیق اکبر اپنے رب سے راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے۔ رضا کے اعلیٰ درجے پر جو فیض ہو اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، میرے آقا عاشقوں کے جرمٹ میں جلوہ فرما ہے، نبوت کی شمع روشن ہے، صحابیت کے پروانے یار کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ جبریل امی آتے ہیں، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جبریل امی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتا ہے جبریل کس لیے کھڑے ہوئے ہو؟ جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جس طرح زمین والے صدیق اکبر کا احترام کرتے ہیں اس لیے عرش والے بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ ارے آقا میں آپ کے صدیق کا اتنا احترام کرتا ہوں، یہ میں صدیق کے احترام کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ارے جو صدیق اکبر یار غار ہے، جس کا فرشتے بھی احترام کریں اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، سورج آپ نے کبھی دیکھا ہو نا تو کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، آج کل کوئی بات نہیں کر دو نا بڑے مسائل بنتے ہیں، فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ میسج، جی حوالہ کہاں؟ اچھا کوئی بندہ پوچھے نا کہ جی یہ حوالہ کہاں ہے تو بتانے کا بھی دل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اس انداز سے حوالہ پوچھنا۔ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جو چیز میں خود مطالعہ نہ کروں اس کو بیان ہی نہیں کرتا، یہ میرا اصول بھی ہے، میرا مزاج بھی ہے۔ تو سورج کے دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے، بات ذرا نہیں ہے، نام لکھا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں تو وہ غروب ہوتا ہے، پھر کھینچتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے، اور جب فرشتے اس کو کھینچتے ہیں تو وہ جب نہیں ان سے نہ غروب ہوتا نہ طلوع ہوتا تو فرشتے سورج کو کہتے ہیں تیرے دل میں جس ابو بکر کا نام لکھا ہے اس کی وجہ سے طلوع بھی ہو جا، غروب بھی ہو جا۔ توجہ ہے آپ کی؟ طلوع بھی ہو جا، غروب بھی ہو جا۔ اچھا اگر کسی کو یہ بات کہے لگے عجیب
کہ یہ کیسی بات ہے بھائی، سورج کے دل میں نام لکھا، تم تو سورج کی بات کرتے ہو، ذرا کتابیں تو پڑھو نا سیرت کی اور حدیث کی، تمہیں پتہ چلے جب جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، کلام ہوا، آواز صدیق اکبر کی تھی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں وہ کلام خود فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ ابو بکر کی آواز، فرمایا نہیں، یہ تیرے رب کی آواز ہے، چونکہ تجھے اس آواز سے پیار ہے اس لیے تیرا یہ رب بھی اسی آواز میں تجھ سے کلام کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کوئی بغض رکھتا ہے رکھے ابو بکر صدیق سے، ہم تو پیار رکھتے ہیں، ہم تو محبت رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں، فنا فی الرسول ہیں، اور عشق میں اتنا فنا ہے، یار کی رضا میں اتنا فنا ہے، جو اپنے یار کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں، اور یہ صدیق اکبر ہے۔ ایک دن ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ادھر آواز کی بات بھی میں نے سمجھا دیا، اشارہ دیا ہے، اہل تصوف اس کو سمجھیں گے میں نے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ سپیکر پہ اور نیٹ پہ اور اس طرح لائیو ایسی باتیں کھول کے بیان نہیں کی جا سکتی، یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ اب آواز بھی صدیق کی، کرنے والا خود رب العالمین، تو نبی کی یاروں کی آواز کی طرح آواز بنا کے، اور پھر صدیق اکبر کا لباس ٹاٹ کا ہے تو فرشتوں نے لباس پہنا، وہی لباس جبریل امین نے پہن کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ آج ٹاٹ کا لباس، آقا تیرے یار نے جو لباس پہنا ہے، اللہ نے عرش پہ حکم دیا فرشتے سارا ایسا لباس پہن لو۔ تو پتہ چلا یہ جو ہم خرقہ خلافت پہنتے ہیں، اپنے بزرگوں کا لباس پہنتے ہیں، تو پتہ چلا یہ نبی کے یاروں کا لباس پہننا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ آپ کو بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ سمجھ نہیں آئی۔ عزیزان محترم، سچا محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ذات میں فنا ہوتا ہے، سچا محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کی بات میں فنا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری طور پہ وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر پہ یہ کیفیت تھی، شام کے راستے جاتے لوگوں سے پوچھتے، لوگوں تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہے؟ میرے سرکار کو دیکھا ہے؟ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب چلے گئے، چھتیں چونکہ چھوٹی ہوتی تھیں، آپ کے جنازہ مقدسہ کو لینے کے لیے جب فاروق اعظم جاتے ہیں تو جہاں آپ کا چہرہ مبارک تھا دیکھتے ہیں چھت کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے۔ پوچھا ہے ابو بکر کے گھر والوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بتاؤ یہ چھت کا حصہ جلا ہوا کیوں ہے؟ یہاں کوئی دیا رکھا تھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر والوں نے بتایا، اے فاروق اعظم دیا نہیں تھا، جب رات کو صدیق اکبر آقا کو یاد کر کے آہ نکلتے تھے، آہ کی وجہ سے یہ چھت جل گئی ہے، آہ کی وجہ سے یہ چھت جل گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، اس جملے سے میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر ہے، کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جسمہ یجری حتی ماتا۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کا سبب ہی جانے جانا کا وصال ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، آپ کمزور ہو گئے حتیٰ کہ آپ وصال فرما گئے، حتیٰ کہ آپ وصال فرما گئے۔ عزیزان محترم، آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کائنات کے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں، اور یہ سچ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ یار کی نظر کر دیا، اور میرے آقا نے ایسی نظر کی، یہ جو نظر دیتے ہیں نا اس کا بھی کچھ اثر ہے۔ اب لوگوں نے صرف اسی نظر پہ اکتفا کیا ہے، اس نظر کو بھول گئے، اس نظر کو بھول گئے۔ جب یار
کی نظر سب کچھ کیا، پھر یار نے ایسی نظر ڈالی کہ اپنے رنگ میں رنگ دیا، اور ایسا رنگا، توجہ اتحادی ایسی دی کہ جب مدینے تشریف لے کے جاتے ہیں اب لوگ حیران ہو رہے ہیں ان میں صدیق کون ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا لوگ مجھے ملنا شروع ہو گئے ہیں، پہچان نہیں پا رہے، تو آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور سرکار کے سر کے اوپر دستار کو ایسے لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ فرق معلوم ہو جائے ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ ایک جگہ میں نے یہی تقریر کی تو ایک صاحب، علامہ صاحب تھے، اب علامے بھی تو ماشاءاللہ بہت ہیں، بات کا پتہ نہیں ہوتا اور شروع ہو جاتے ہیں۔ بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جو ہے نا وہ کپڑا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ خادم اور مخدوم کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے، حالانکہ وہ دھوپ تھی اس لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں تیری اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ یہ جو آپ نے دستار اتار کے سر پہ سایہ کیا ہے وہ دھوپ کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ جانے جانا پہ دھوپ آتی نہیں تھی، جب بھی آپ دھوپ میں جلوہ گر ہوتے ایک بدلی چھا جاتی تھی، ہلکی ہلکی بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھو کہ جب آپ کے منہ مبارک جانے جانا کے منہ مبارک تھے، اور اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ جب محبوب جاتے تھے دھوپ میں تو سایہ بن جاتا تھا، بدلی چھا جاتی تھی، تو لہٰذا اگر یہ اصلی ہیں تو سرکار کے بال ہے نا، تو بال ہو یا آمنہ کا لال ہو بدلی تو چھا جاتی ہے نا، تو لہٰذا دھوپ میں لے جاتے ہیں، بدلی چھائے گی تو یہ اوریجنل ہیں۔ تو یارو جب محبوب دھوپ میں جاتے ہیں تو بدلی چھا جاتی ہے، یہ سایہ کر دیتی ہے، بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے یہ سایہ کے لیے، دھوپ کے لیے نہیں اپنی دستار کو رکھا، بلکہ یہ فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ آقا و مولا ہے، یہ میں ان کا غلام صدیق اکبر ہوں، میں ان کے غلام صدیق اکبر ہوں۔ اور اس کتاب کا بھی میں اس بات کا حوالہ نہیں دے رہا، مجھے پتہ ہے آپ سارے کہیں گے حوالہ دیں، نہیں میں ابھی نہیں دے رہا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، تو میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ام المومنین، یہ بتائیں کوئی ایسا کام ہو جو جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں اور ہم نہ کر سکے ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے آقا علیہ السلام حلوہ بنوا کے نا اس راستے سے جایا کرتے تھے، اس راستے کی سمت جایا کرتے تھے۔ اب کبھی آقا علیہ السلام نے بتایا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلوہ تیار کرواتے ہیں اور اسی سمت چل جاتے ہیں جہاں جانے جانا جایا کرتے تھے۔ چلتے چلتے جب ایک غار کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک کوڑی ہے، اس کا جسم گلا پڑا ہے، اور اس کوڑی کو جب دیکھا آپ نے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ محبوب اس کو کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ جانے جانا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھلانے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور وہ کوڑی نبینا بھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ نے کھانا اٹھایا اور اس کے منہ پہ رکھا، تو جیسے ہی آپ کی یہ انگلیوں کے پورے مبارک یہ نشان مبارک لگے نا اس کے ہونٹوں پہ، اس نے کہا کیا محمد الرسول اللہ وصال فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانے جانا، جانے کائنات دنیا سے چلے گئے؟ آپ نے پوچھا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا جب محبوب آتے تھے، چونکہ ہونٹ بھی تو میرے زخمی ہے نا، تو میرے آقا اپنے منہ میں حلوہ ڈال کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے دیکھا آج کھلانے والے کا انداز جدا ہے، کہیں محبوب وصال تو نہیں فرما گئے، کہیں جانے کائنات دنیا سے تو نہیں چلے گئے، لیکن وہ میری خدمت میں کرتے تھے، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، آج مجھے کلمہ پڑھا دے، جن کے جانشین اتنے ان کے راستے پہ چلنے والے ہوں، وہ خود کتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا تو میرے آقا نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت پر سب سے رحم دل ابو بکر ہیں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو میرے آقا کی شان رحمت للعالمینی میں سے آپ کو وافر حصہ ملا ہے، اس لیے جانے جانا، جانے کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اور ان کے مشن کو اور ان کی محبتوں کو اور ان کے دین کو اور ختم نبوت کے تاجدار کی جو ہے ختم نبوت کے تاج کو لے کے بتا رہے لوگوں خاتم النبیین صرف میرے محبوب ہیں۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پرسوں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے میدان تحقیق کے عظیم شاہکار، امام المناظرین، شیخ القرآن والحدیث، حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ یقین فرمائیں میں ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوں۔ اب ہم کہاں سے ایسا عالم تلاش کریں گے جو ہر جگہ مجمع میں بیٹھ کے کہتا ہو کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اور پھر اپنے دلائل سے اہل سنت کے عقائد و نظریات و محبت رسول اور محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کو منوانا جانتا ہو۔ وہ دنیا کا، تحقیق کی دنیا کا عظیم عالم اور عالم ربانی حضرت مولانا سعید احمد اسعد صاحب اب ہم میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے پچھلی جمعرات کو میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو دیر گاہ سلامت رکھے، تو حضرت صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ان سے تفسیر روح الامین باقاعدہ ہمارا نام لکھ کے حضرت مولانا سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے عنایت فرمائی۔ یہ پچھلی جمعرات کی بات ہے۔ کل جس وقت ہمیں کتاب موصول ہوئی ہے چونکہ ڈاک کے ذریعے یہ، اس وقت وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے۔ جتنا انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اب یہ 80-90 کی دہائی میں دیکھیں نا، ہر جگہ جو ہے ان کے مناظرے، اور آپ نے اس اہل سنت کے اندر اپنا سکہ منوایا ہے۔ اتنے عظیم عالم، یقیناً عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے۔ ایک عالم جب دنیا سے چلا جائے نا، جس طرح لکڑی کے اندر کیل لگائے نا، پھر اس کو کھینچیں تو وہ خلا پر نہیں ہوتا، ایک عالم کے جانے سے قیامت تک وہ خلا پر نہیں ہو سکتا۔ دل بہت اداس ہے، پریشان ہے، تو ابھی سب نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ اخلاص شریف پڑھنا ہے، اور کمال یہ دیکھیں کہ ان کی آخری تقریر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر ہے، 1.25 گھنٹے کی تقریر، اور میں نے سنی ہے اتنے دلائل، خوبصورت دلائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، اور عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اور مہینہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لگتا ایسے ہے جا کے بڑے سرخرو ہوئے ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے یار کی تعریفیں کرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ اور ایسا عالم صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور صدیوں تک اپنے پاکیزہ افکار اور بلند نظری سے دنیا کو منور کرتا ہے۔ اللہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسعد صاحب کے قبر انور پر، مزار انور پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور محل کرامت پر فیض فرمائے، مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین، اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔